نستعينه ونستغفره ونبه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه مسلم. تمام تعریفات توصیفات بزرگی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب لوگوں کو دنیا میں سب سے بہترین مذہب دین اسلام سے مالا مال فرمایا. اللہ کا اس بات پر ہم زندگی بھر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توحید پرست بنایا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا بنایا. جس کا ہم زندگی بھر شکر ادا کریں تو بہت ہی کم, اس لیے کہ دنیا میں اربوں خربوں لوگ موجود ہیں لیکن شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی برائی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محفوظ کر لیا ہے, جس کا ہم زندگی بھر شکر ادا کرنی چاہیے. اس مختصر تعریف کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر انگنت درود و سلام ہو. خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی جنہوں نے دین اسلام کو امتیوں تک پہنچانے کے لیے کئی طرح کے مشکلات, کئی طرح کے مصائب کو جھیلا, ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر کرتے رہے. ایسے نبی پر انگنت درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام, بزرگان دین, نوجوانوں, پیارے بچوں, انشاءاللہ اس جمعہ میں آپ کے سامنے بدگمانی اسلام کی نظر میں انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے مجھے اور سننے والے سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات, جو عنوان آپ کے سامنے بتایا گیا ہے بدگمانی, یہ اس دور کے اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی ضروری بھی ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں بدگمانی کی کوئی حد نہیں ہے. معاشرے میں یہ بیماری ایسے پھیلتی جا رہی ہے جس کا اندازہ اور جس کے بارے میں ہم کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سے ایسے ایسے گناہ, ایسی ایسی برائی سرزد ہو رہی ہے بولنے کے لیے. بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے, محبت میں نفرتیں پیدا کر رہی ہے, خاندانوں میں عداوتیں پیدا کر رہی ہے, ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے کا ایک لمبا زمانہ چل رہا ہے. بدگمانی کی وجہ سے
تجارتوں میں بدگمانی ہو چکی ہے، لین دین میں بدگمانی ہو چکی ہے، مساجد میں بدگمانی ہو چکی ہے، معاشرے میں بدگمانی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بیوی اور شوہر میں بھی بدگمانیاں ہو چکی ہیں۔ اور یہ بدگمانیاں ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، تو آدمی ایسے وقت میں کیا کرنی چاہیے اور ایسے وقت میں کیسے فیصلہ لینی چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ کے سامنے بدگمانی کے سلسلے میں دو بات یہ بتا کر کے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو بعض ایسے لوگ رہتے ہیں جس کو اپنے دماغ اور دل میں رکھ کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ سمجھو کہ وہ انسان کامیاب ہے اور وہ انسان مومن ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ جب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کو، دماغ کو حفاظت میں لے کر کے اللہ کی رضامندی کے لیے اسے ختم کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ مومن آدمی ہے۔ اور دوسرے ایسے لوگ جب کوئی بات سنتے ہیں یا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بلا جھجک لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج معاشرے میں اور ماحول میں یہ برائی سب سے عام ہو چکی ہے، اور ایسے عام ہو چکی ہے کہ بدگمانی کو کوئی بھی آدمی گناہ ہی نہیں تصور کر رہا ہے۔ حقیقت میں بدگمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ بھیانک گناہ ہے جس کے ذریعے سے جماعتوں میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے خاندانوں میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا سکون اور چین اڑ جاتا ہے۔ لیکن اتنی خطرناک بیماری کو بھی آج کوئی انسان برا ہی تصور نہیں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات کہا جائے کہ جب کوئی آدمی کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ سامنے والے کے سامنے ذکر کرتا ہے، سامنے والے کے سامنے بولتا ہے، تو سننے والا بھی اتنا مزہ لے کر کے سنتا ہے کہ دنیا کے سب سے محبوب چیز، سب سے لذیذ اور پسندہ چیز اسے مل رہی ہے۔ اگر تھوڑا بول کر کے بھائی فلاں آدمی ایسا اگر وہ چھوڑ دیے، سمجھو اب اسے سکون نہیں رہتا، اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی، کیا ہے کہ بولو، کیا ہے کہ بولو، کیا ہے کہ بولو۔ آج دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے نیکیوں کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں گویا کہ میں جماعت، جمعیت اور لوگ خاندان کے خلاف ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں کہ میں کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت آ جائے یا لوگوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن حقیقت میں ہرگز نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واضح انداز میں ذکر فرمایا جیسے ایک آدمی شرک کرنے سے ڈرتا ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ بدگمان ہونے سے بچنی چاہیے، اس لیے کہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے۔ آپ سورہ حجرات کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اجتنبوا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، تم بچ کر کے رہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی کرنے سے تم بچ کر کے رہو، کہا اللہ تبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب، یہ انداز بہت نرالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے نہیں کہا بلکہ یہاں پر مخصوص کہا جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ وہی آدمی عمل کر سکتا ہے جو حقیقت میں مومن ہے، یہ وہی عمل کر سکتا ہے حقیقت میں اپنے صفات اسلام کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ السلام
والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے تو ویسا ہی آدمی اس کو اپنائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کا اللہ تبارک، تم بچے رہو زیادہ گمان کرنے سے، اس لیے کہ گمان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ لازمی ہے، یہ فطری عادت ہے انسان کے اندر. ہر جگہ انسان کو گمان پیدا ہوتا ہے، لیکن گمان ایسا نہ ہو کہ اس گمان میں اضافہ کرتے 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 انسان گناہ تک چلے جائے. اگر اس آیت، اس سورت کی، سورہ حجرات کی آیت جو مکمل صرف یہ ایک آیت انسان پڑھ لے گا تو اس کے اخلاق بہترین ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم کسی کے پیچھے مت پڑھو. جب گمان پیدا ہو جائے گا پیچھے پڑھنا شروع ہو جائے گا انسان. آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، تفسیر القرطبی میں لکھا گیا ہے اگر کوئی آدمی ظاہری اعتبار سے اچھا ہے، کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے اچھا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں برا گمان کرنا ہمارے جائز نہیں ہے. برا گمان کرنا جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی بول دیا یا ایسا کہتے ویسا کہتے، اس کے اندر ہے کہتے، یہ نہیں. جب تک آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تو اس قباحت سے آپ ہمیشہ بچ کر کے رہنے چاہیے. ہاں، انسان ہونے کے ناطے انسان بے شمار گناہ کے کام، غلطیاں کرتا ہے، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کی غلطیوں کو اٹھا کر کے بتائیں. اس کی غلطیوں کو اٹھا کر کے بتائیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں، البتہ درست طریقے سے بتانا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے اس کے سامنے بتائیں، یا اس کو سمجھانے والے آدمی کے سامنے بتائیں، یا ایسی جگہ بتائیں جس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو سکے. ایسا نہیں کہ آج ہمارے پاس کیسے کوئی غلطی کر دیتا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں تو عام کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اور ایک جملہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھلے عام گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی عالم بدعت کی طرف، شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی امت محمدیہ میں فتنہ پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں تنبیہ کرنی چاہیے. ایسے کام جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا کوئی آدمی جھوٹا ہے، شرابی ہے، قتل کرنے والا، ایسے جماعت اور قوم کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں آگاہ کرنا کوئی غلطی نہیں ہے. تو بہرحال کیا ہے، کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الظن أكذب الحديث، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. محترم حضرات، تھوڑا سا آگے چلیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم کی حدیث کے اندر ذکر فرمایا جزیرۃ العرب میں، اس زمانے کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، جزیرۃ العرب میں آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے، شرک سے بچ کر کے تھا. اب آج بات جگہ پر ہو رہے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کی اطاعت اور اس کا حربہ نہیں چلا، تو اس کے بعد اس نے ایک کام کیا کہ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیا اور جھگڑے، فتنہ، فساد ڈالنا شروع کیا. آج اس فتنے میں اور آپ سبھی لوگ ملوث ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ایسے فتنے سے ہمیشہ بچ کر کے رہنی چاہیے. میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بدگمانی پیدا ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کس طرح سے عمل کیا، انشاءاللہ ہم بھی ویسے عمل کرنی چاہیے. ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک حصے میں اٹھے اور گھر سے باہر گئے، اور جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں گئے، اور وہاں پر جو مدفون ہیں، جو لوگ قبر میں موجود ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیے اور واپس لوٹے. اما عائشہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو اما عائشہ اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیے، اس وقت دیکھتے رہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹنے والے تھے تو اما عائشہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ گئی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور آ کر کے
آرام کرنے کے لیے پہنچ گئے تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانس پھول رہی تھی، سانس نکل رہی تھی بھاگنے کی وجہ سے، جلدی سے آنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا اذننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہا اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے؟ فوراً ام عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ادا کیا، اس کے بعد فرمایا میں اس لیے گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے حکم دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ باقی تشریف لے جائیں اور ان کے لیے دعا کر کے آئیں. تو میں اس لیے گیا تھا اور دعا کر کے میں واپس لوٹا. دیکھیے جب بدگمانی انسان کے ذہن میں آتی ہے تو فوری طور پر آدمی کو چاہیے کہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. آج بدگمانیاں آج ہمارے گھروں میں بھی بیوی شوہر میں پیدا ہو جاتی ہے. کبھی شوہر بیوی کے پیسے خرچ کرنے کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ بدگمانی سے بچ کر کے رہنی چاہیے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، حضرت معاذ بن جبل حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھ کر کے کچھ صورتیں بھی یاد کر لیتے تھے، پھر وہ جا کر کے اپنی قوم میں اپنی بستی میں لوگوں کی امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے. ختم ہونے کے بعد فوری طور پر آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے رہتے ہیں. ایک آدمی فوری طور پر نماز توڑ دے کر کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کر کے چلے جاتا ہے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایسا عمل کیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے جملہ ادا کر دیتے ہیں کہ وہ منافق ہے، نفاق والا آدمی ہے. جب اس آدمی کو پتہ چلا فوری طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آدمی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے اس طرح سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی کھیتی باڑی کو ہم خود ہی سیراب کرتے ہیں، پوری محنت ہم لوگ کرتے ہیں. کل رات میں سورہ فاتحہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سورۃ البقرہ کی شروعات کر دیے تو میں نے وہاں پر نماز توڑ کر کے بعدوں میں نماز پڑھ کر کے نکل کر کے چلے گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آدمی چلے گیا ہے وہ نفاق کی حالت میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سننا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجے اور کہا اے معاذ بن جبل، تم لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس طرح کا جملہ 3 مرتبہ آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد کہا اقرؤوا والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی. تم کیا کرو، نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھو، سورہ شمس پڑھو، سورہ ضحیٰ پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، تم چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھو بول کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نصیحت کر کے بھیجے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا کہ یہ نفاق کی منافق ہے بول کے بولتے ہیں. اور اس کے بعد سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی. اگر کبھی بھی کوئی تذکیرہ ہوتا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوری طور پر روک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے. جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کا موقع تھا. جنگ تبوک جب گرمی کی شدت خطرناک تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، کئی لوگ جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے ہو رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو آنے کا حکم دیا، لیکن یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر کے دیری کیے کہ میرے پاس سواری ہے، میں آرام سے چلے جاؤں گا، پیچھے سے مل جاؤں گا. لیکن وہ پہنچ نہیں سکے، اپنے ایسے ہی مشغولیت میں کیا ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. جب تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا
دیکھیے کہ ان کو ان کی طاقت کے غرور اور دولت کے نشے نے اس جنگ میں شریک ہونے سے ان کو روک لیا. ان کی طاقت اور غرور، جیسے ایک آدمی، ایک صحابی نے کہا، وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو روک لیں، اس لیے کہ ہم نے ان سے کبھی بھی کوئی غلط کام سرزد ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اور ہم نے ان کے عمل کو ایسا کبھی شمار نہیں کیا، فوری طور پر منع کی. یہ تھی دیکھیے بدگمانی سے انسانوں کو بچانا، روکنا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل میں موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار. محترم حضرات، اگر کسی کے بارے میں بھی جہاں کہیں بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کر کے درست کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا بلا شروع کر دیتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت مزے سے سننا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے محترم سامعین کرام، بدگمانی سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شکایت آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی بیوی کے بارے میں شکایت لے کر پہنچا. شکایت کیا تھی؟ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور میری بیوی دونوں گورے ہیں، لیکن جو اولاد مجھے ہوئی ہے وہ کالی ہوئی ہے. جو اولاد مجھے ہوئی ہے وہ کالی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے سبحان اللہ، کتنے بہترین انداز سے لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کتنے اچھے انداز سے سمجھاتے تھے. آج ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثالیں، جس انداز سے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا، وہ انداز ہم اپنانے چاہیے. جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، سمجھو کہ ہمارے ذریعے سے قوم کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو کہا، کیا آپ کے پاس اونٹ موجود ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا کہ لال رنگ کے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا اس میں کوئی بندمی رنگ یا کالا رنگ کچھ ہے کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک کالی اونٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے پاس تو لال اونٹ ہے اور ایک کالی اونٹ کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسل، ان کی نسل میں جو اونٹوں کی نسل ہے اس میں سے پہلے کوئی بھی کالی اونٹ ہوں گی، اس لیے وہ پیدا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی کے خاندان میں سے کوئی فرد کالا ہو، وہ آج پیدا ہوا ہے. دیکھیے نسل کی وجہ سے بھی انسان میں کچھ شکلیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آج ہم بولتے ہیں یہ بچہ فلاں کے باپ کی طرح ہے، یہ بچہ ان کے پھوپھو کی طرح، یہ بچی ایسی ہے، یہ لوگ فلاں ہیں، ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیوی کے سلسلے میں جو بدگمانی تھی اس کو ایک اچھے انداز سے نکال کر کے بھیج دیا. دیکھیے بدگمانی کو نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بدگمانی کو نہیں نکالیں گے، بدگمانی کیا ہے معلوم؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ہمارے نیکیوں کو بدگمانی کھاتے جائے گی. اسی طرح کا ایک بہت لمبا واقعہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سورۃ النور میں موجود ہے. آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے کہ ام عائشہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو کسی ایک اپنی امہات المومنین میں سے، اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو ساتھ میں رکھتے تھے. ام عائشہ کے بارے میں لمبا واقعہ ہے، مختصر بتا دوں گا کہ گئے ضرورت کے لیے گئے تھے، تو اس کے بعد قافلہ نکل کر چلے گیا. ام عائشہ وہیں رکی تھی. ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ واپس لوٹ کر آ رہے تھے. ان کی ذمہ داری یہ تھی کوئی چیز گری ہو تو وہ لے کر آنے کی ذمہ داری تھی. ام عائشہ سو کر تھی، انہوں نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو فوراً ام عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ گئی، اور جاگنے کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور لگام پکڑ کر کے مدینے تک لے کر آئے. ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک جملہ بھی بات نہیں کیا، صرف
इन्ना लिल्लाही पढ़ा, उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी बात नहीं किया। लेकिन रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार मौके की तलाश में था, जैसे आज हमारी जमातों में, हमारे लोगों में, हमारे मसाजिद में, हमारे माशरे में, हमारे माहौल में मौजूद है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जैसे रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मौजूद था, तो उसने देख करके अम्मा आयशा पर तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी कई दिन तक, 1 महीने से ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी परेशान थे। और कभी सहाबा से पूछते थे, हज़रत अली से, हज़रत उसामा से, मुख्तलिफ सहाबा से पूछते थे, कभी मुहाजिर सहाबा और कभी अंसार सहाबा से, जो किबार सहाबा थे, उनसे सवाल करते थे, पूछते थे इस सिलसिले में। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत को नाज़िल फरमाया और अम्मे आयशा के पाक दामनी के बारे में जिक्र फरमाया। वो उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसे सुनते ही मोमिन मर्द और मोमिना औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों ना की और क्यों ना कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला सरीह बुहतान है, ये इल्जाम है। देखिए, जब हमारे भाइयों के बारे में भी अगर कोई बात तस्करा होती है तो ये जो कुरान और ये वाक़ियात हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए मिसाल है। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, जैसे अगर किसी के सामने ये बात आती तो आपको चाहिए था ये खुल्लम खुल्ला बुहतान है बोल करके बोलनी चाहिए। तो आज हमारे पास भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो फौरी तौर पर हम लोग उसका जवाब देनी चाहिए और बताना चाहिए कि इल्ज़ाम है। अगर किसी भाई के बारे में हम जानते हैं, अगर भाई के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वो ग़ीबत हो जाएगी, उसकी अलग बहस है। तो बहरहाल आदमी को चाहिए कि ऐसे चीज़ों से हमेशा बचकर रहें। एक मरतबा हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक आदमी आकर के कूफा का शिकायत करता है कि जो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये जो नमाज सही तौर पर नहीं पढ़ाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में इन्होंने 20 पर 3 साल गुजारा। कितने? 20 पर 3 साल गुजारा, लेकिन लोगों में फितना नहीं होना बोल करके उनको बुला भेजते हैं। हज़रत अम्मार बुला भेज करके आप नमाज पढ़िए बोलते, नमाज पढ़ने के बाद बोलते हैं, मुझे जो गुमान था आपके सिलसिले में, आप गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जान लिया हूँ, लेकिन बास कूफा के जो 3 लोग हैं, शरपसंद लोग हैं, इन्होंने आपके बारे में शिकायत की, तो मैं बस इसका इदाला करने के लिए आपको बुलाया। बदगुमानियों से हमेशा बचकर रहनी चाहिए और जिम्मेदारों को भी चाहिए कि जैसे ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, जैसे समझाया बताया उसी तरह हमको भी बताना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं। एक मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एहतिकाफ में थे, हज़रत सफिया पहुँचे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर उनको घर को ले आकर छोड़ रहे थे एहतिकाफ की हालत में, मुतक़िफ़ थे। तो 2 आदमियाँ खड़े थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके पास आकर के बोले, जो आई थी वो मेरी बीवी थी, इसलिए कि उनके जहन में गुमान पैदा हो गया तो मुश्किल, गुमान पैदा हो गया तो मुश्किल, गुमान को दूर करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाद मौक़ों पर बदगुमानी के सिलसिले में ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी खुल्लम खुल्ला चोरी किया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया। उसकी ज़रूरत पता नहीं क्या है, अच्छा गुमान रखनी चाहिए। और उसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 10 साल का ज़माना आया था, कोई आदमी चोरी करता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दौर में किसी का हाथ नहीं काटे, इसलिए कि उसके हालात क्या है मालूम नहीं है, उसकी ज़रूरत क्या है। इसी तरह हमको भी चाहिए कि हालात का जायज़ा लेकर के अच्छे अंदाज से अमल करना चाहिए और सामने वाले की कैफियत और उसकी फितरी आदत के ऊपर भी ख्याल करना चाहिए। बहरहाल बदगुमानी से हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। और बदगुमानी सबसे बड़ा गुनाह है। जो आदमी बदगुमानी से बच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो कि वो कामयाब है, मोमिन है, अच्छे सिफात वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को कही हुई और सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें से जो लोग परेशान आए, अल्लाह उनकी परेशानी को दूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।